بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کے بستر پر، جو کہ بظاہر اس رات قتل گاہ تھی، اس پر کون سویا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والوں میں پہلی ہاشمی خاتون کون تھی؟ اور حضرت علی علیہ السلام کے قبول اسلام کے بارے میں کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف خوبیوں کے حامل تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت کمال اور خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی ہیں، اور حسنین کریمین علیہ السلام کے والد محترم بھی ہیں۔ آپ صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت اور ریاضت والے بھی ہیں، اور فصاحت اور بلاغت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں اور حلم والے بھی ہیں۔ آپ فاتح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی ہیں۔ الغرض آپ بہت سے کمالات اور خوبیوں کے حامل ہیں اور ہر ایک میں ممتاز روزگار ہیں۔ اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح آپ کو یاد کرتی رہے گی۔ آپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی خاتون ہاشمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ہیروز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور لائک کر کے شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ میں جناب علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے۔ حضرت علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ آپ سن 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کی پرورش میں آ چکے تھے۔ جب قریش قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے جناب ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جناب علی علیہ السلام کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور آپ علیہ السلام کی گود میں ہی ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی باتیں سنی اور نبی علیہ السلام کی ہی عادتیں اپنائیں۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بھی بت خانے میں قدم نہیں رکھا اور نہ ہی کبھی بت پرستی کی۔ اسی لیے تو آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رات میں نماز ادا کرتے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو جناب علی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو جناب محترم
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اس کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، جب تک میں اپنے باپ جناب ابو طالب سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لوں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راز فاش ہونا منظور نہ تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو اور کسی پہ ظاہر نہ ہونے دینا۔ حضرت علی علیہ السلام اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ عز و جل نے آپ کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔